موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی چھٹے آسمان پر۔ حضرت مالک بن سعصع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم 164 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے۔ فلما جاوزتہ بکا، آپ نے فرمایا جب میں آگے بڑھا موسیٰ علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا۔ فنو دیا، آسمانوں سے آواز آئی، ما یبکیکا، آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہنے لگے ربی ھذا غلام بعثتہ بعدی یدخل من امتہ الجنہ اکثر مما یدخل من امتی۔ اے اللہ، اس ہستی پر میں رشک کر رہا ہوں، اس نوجوان اور جوان پر، اس شباب پر مجھے رشک آ رہا ہے۔ یہ کس قدر سعادت مند انسان ہے، کس قدر یہ خوش بخت پیغمبر ہے کہ اس کی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت سے کہیں زیادہ بڑی ہوگی۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دو چیزوں کا ذکر کیا۔ نمبر ایک، سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا ذکر کیا، غلام کا لفظ استعمال کیا۔ جو جوان یا نوجوان یعنی چڑھتی جوانی والا اس کو کہا جاتا ہے۔ حالانکہ جب آپ کو معراج کروایا گیا 52-53 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ مکی دور کے اختتام سے کچھ پہلے، 1 سال 6 مہینے 1.5-2 سال پہلے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب مکہ کو آپ نے چھوڑا ہجرت کی 53 سال تھی۔ جب آپ کی وفات ہوئی 10 سال مدینے میں گزارے آپ نے، 63 سال آپ کی عمر تھی۔ لیکن 53 سال کے اندر بھی مکہ کے مظالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا نہ کر سکے۔ 53 سال کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات کے اندر ذرا بر بھی کوئی ٹھنڈا پن، کوئی ایسی چیز پیدا نہ ہوئی جو آپ کے مشن کو مکمل کرنے سے روکتی ہے۔ اس لیے کہا یہ جوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا، یہ بات یاد رہے، عقیدے کی بات ہے۔ کئی لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے دیدار کیا، بھائی اس کے شرف کے کیا کہنے۔ جو بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے، سچی دعویٰ ہو، حقیقی دعویٰ ہو، ہم تو اس بندے کے بھی غلام ہیں کہ اس نے خواب کے اندر سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں اور روزانہ جن کا ہم نام لیتے ہیں، اذان کے اندر ہو، نماز کے تشہد کے اندر ہو، دیگر جگہوں پہ ہو، ہم سید کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ لیکن اصل مسئلہ یہ ہے، جب اس سے پوچھا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذرا حلیہ تو بیان کریں، یہاں لوگوں کی اکثریت فیل ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ آپ کی سفید داڑھی مبارک تھی۔ بھائی یہ بالکل غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں، انس بن مالک خادم رسول کا بیان ہے جو آپ کے گھر کے اندر رہائش پذیر ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نسائی اور کئی حدیث کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کل بال جو سفید ہوئے وہ 19-20 بال تھے، 17 سے 20 بال تھے۔ کچھ کن پٹی کے اندر جو کان کے اوپر بال ہوتے ہیں، کچھ انفقہ، یہ جو داڑھی بچہ ہوتا ہے نچلے ہونٹ سے چھوٹی جو داڑھی ہوتی ہے اس کے اندر تھے، بس 19 سے 17 سے 20 تک بس، باقی آپ کی داڑھی مبارک بالکل کالی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں تصویر کا کوئی تصور نہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ 2 سال صرف آپ سے چھوٹے ہیں، 2 سال انہوں نے خلافت کی۔ جب وہ بھی 63 سال کے ہوئے، اللہ ذوالجلال والاکرام کے پاس چلے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 63 سال کی عمر میں وفات پا گئے، یعنی ہم عمر تھے۔ لیکن جب ہجرت کر کے جاتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنسبت کچھ بوڑھے اور بڑی عمر والے لگ رہے ہیں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی جوان اور شباب لگ رہے ہیں. یہی سبب ہے کہ جنہوں نے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر نہیں دیکھا تھا، وہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی ہے قباء وغیرہ کے اندر، 15 دن آپ نے قباء میں قیام کیا، اس کے بعد مسجد قباء بنانے کے بعد پھر آپ مدینہ طیبہ منتقل ہوئے. تو سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کے ملتے ہیں. اور میں کہتا ہوں یہ صدیق اکبر کا بہت بڑا شرف ہے کہ لوگ ان سے اس طرح مل رہے ہیں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے ہیں، اور یہی آپ کے آخر الزمان اور خاتم النبیین پیغمبر ہیں جن کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنی توحید کا پیغام دینے کے لیے پوری کائنات کے لیے منتخب فرمایا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے صرف 17 سے 20 بال سفید تھے، بس وہ بھی زیادہ تیل استعمال کرنے سے یا بعض دفعہ آپ نے کوئی مہندی وغیرہ لگائی، خضاب لگایا، اس وجہ سے وہ بھی نظر نہیں آتے تھے. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جوان کس قدر اعلیٰ ترین شرف والا ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا کوئی کم ہے؟ یہ وہ پیغمبر ہے اس زمین کے اوپر، اس دھرتی کے اوپر، ملک مصر کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے، یا ملک شام کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام نے کسی سے گفتگو کی ہے آسمانوں سے، عرش سے براہ راست، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی ہے. اور یہی وہ پیغمبر ہے جنہوں نے کہا اے اللہ میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں اسی زمین پر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے جب ان کی ملاقات کروائی، ایسی جلیل القدر ہستی بھی ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رشک کر رہی ہے کہ یہ کتنا عظیم ترین جوان ہے کہ جس کی امت یہودیوں سے کہیں زیادہ وہ جنت کے اندر جائے. حالانکہ یہودیوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہزاروں پیغمبر عطا فرمائے ہیں، ہزاروں پیغمبر. ایک روایت کے مطابق حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے 4000 پیغمبر آئے ہیں، 4000. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہودیوں کو چڑ بھی یہی تھی کہ آپ اسماعیلی کیوں ہیں، آپ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آئے، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کیوں پیدا ہوئے. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی، اور یہی موسیٰ ہے، انہی کی برکت سے ہماری 50 نمازیں 5 پر آ کر رک گئی. انہوں نے کہا کہ یہ 5 نمازیں بھی وزنی ہیں، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو 50 نمازیں لے کر آ رہے تھے.